یہ کسی نے پوچھا تھا کہ ان کے بڑے بھائی ہیں، زمینیں ساری ان کے پاس ہیں، وہی سارا اس میں ٹریکٹر وغیرہ چلانا، بیج ڈالنا، ہل وغیرہ، پھر فصل کی دیکھ بھال، پھر فصل کی کٹائی وغیرہ سب وہ کرتے ہیں، اور جتنے ان کے اور اس میں شریک ہیں، جیسے ایک اور بھائی ہیں اور غالباً 2 بہنیں انہوں نے بتایا تھا، اس کو یہ جب یہ تمام پیداوار کو بیچتے ہیں تو پہلے اس کا نصف کرتے ہیں، آدھا خود رکھتے ہیں، پھر وہ جو آدھا بچتا ہے اس میں سے بھی آدھا خود لیتے ہیں اور باقی پھر دیگر شرکاء کو دیتے ہیں۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ طریقہ کار تقسیم کا بالکل غلط ہے کہ زمین مشترکہ ہے اور بھائی پوری پیداوار کا آدھا خود لے لیتے ہیں، پھر جو آدھا بچتا ہے اس میں سے بھی آدھا لے کر بہن بھائیوں کو دیتے ہیں، یعنی گویا کہ 3 حصے تو وہ رکھتے ہیں اور 1 حصہ خالی بھائی بہنوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ قطعاً غلط ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کل پیداوار کا اسی طریقے سے حصہ تقسیم کریں جیسے وراثت میں حصہ ہوتا ہے۔ مثلا کل پیداوار نکلی تو اگر والد صاحب فوت ہوتے، مثال کے طور پر زمین تقسیم کرنی ہوتی تو بھائیوں کو 2 حصے ملتے اور بہنوں کو 1 حصہ ملتا۔ گویا کہ اگر 2 بھائی 2 بہنیں ہیں تو اس کے 6 حصے کیے جاتے، 2 حصے بھائیوں کو اور 1 حصہ بہنوں کو ملتا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر اگر وہ مشترکہ زمین ان کے پاس ہے تو وہ اس کا نفع بھی تقسیم کریں کہ کل 6 حصے کریں نفع کے، 2 اپنے پاس 2 بھائی کو دیں اور 1 بہنوں کو دیں۔ ہاں، اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں چونکہ زیادہ کام کرتا ہوں تو میں زیادہ پیسے لوں، تو پھر باہم اتفاق سے بہن بھائی وغیرہ ان کے لیے تھوڑا بہت حصہ مزید زیادہ مقرر کر سکتے ہیں، وہ باہم مشاورت سے ہو جائے، جس کو صلح کہتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے کہ 3 حصے پورے کے پورے پیداوار کے لے جانا اور 1 حصہ اپنے مجبور اور ان بھائی بہنوں کو دینا کہ جو اس کام کی مہارت نہیں رکھتے ہیں یا ان کا زمین میں تصرف کا ان کو شعور حاصل نہیں ہے، یہ طریقہ کار غیر مناسب ہے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی باوضو ہو اور شوگر چیک کرے تو کیا وہ جو بلڈ کا قطرہ سا چھوٹا سا نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، عموماً جو مشین سے چیک کرتے ہیں اس سے اتنا ننھا سا قطرہ نکلتا ہے کہ اگر آپ اس کو یوں کریں، انگلی کو ٹیڑھا کریں تو وہ چلے گا بھی نہیں، ایک ہی جگہ رکا رہے گا۔ تو یہ ضرور دیکھ لیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ گہری لگ جاتی ہے پن، تو پھر اتنا بلڈ نکل آتا ہے کہ اگر آپ اس کو یوں رکھیں تو وہ خود بخود چلنے لگ جائے۔ اگر تو یہ چلنے لگ جائے تو سمجھ لیں وضو ٹوٹ گیا، لیکن اگر چلے نہیں، اپنی جگہ رکا رہے تو یہ قلیل مقدار میں نکلنا کہلاتا ہے اور اتنی مقدار وضو کو نہیں توڑتی ہے، پھر صحیح ہے۔ ہاں، لیکن جیسے آپ کسی لیب وغیرہ میں جاتے ہیں پورا کا پورا انجیکشن نکال لیتے ہیں، اب اگر خون بہتا نہیں ہے لیکن وہ کثیر مقدار میں خون نکلتا ہے، اس سے یقیناً وضو ٹوٹ جائے گا۔